آج پھر میری ساس ایک بے سہارا لڑکی کو گھر لے آئی تھی۔ 3 ماہ میں یہ 5ویں لڑکی تھی جو میری ساس گھر لائی تھی۔ میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ آخر میرا شوہر بیرون ملک میں ایسا بھی کیا کماتا تھا جو میری ساس ہر 20-25 دن بعد یتیم خانے سے ایک بے سہارا لڑکی اٹھا کے لے آتی تھی۔ کہتی تھی کہ ندیم ڈھیروں پیسے بھیجتا ہے، بہو ہم دونوں کا خرچہ ہی کیا ہے، ہم بس 2 ہی تو ہیں، ہم دونوں کا کون سا اتنا خرچہ ہے، اچھا ہے جو یہ بے سہارا بچیاں بھی چند نوالے کھا لیں گی۔ بات چند نوالوں کی نہ تھی، میں نے انہیں تعصب سے دیکھا لیکن کچھ کہہ نہیں سکی۔ انہیں کیا لگے، شوہر تو میرا دیار غیر میں دھکے کھانے گیا تھا، نوکری کرتا تھا، پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی تھی تاکہ پیچھے ان کی والدہ اور مجھے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور یہاں میری ساس 2 ہاتھوں سے پیسہ لٹا رہی تھی اور میں اپنے شوہر کی جدائی سہ رہی تھی۔ میرا دل جل کر خاک ہی تو ہو جاتا تھا اپنی ساس کی مہربان طبیعت پر، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ میرے شوہر نے کہا تھا کہ اماں جی سے کبھی کچھ مت کہنا، میں نے تمہاری شکایت اپنی ماں کے منہ سے نہیں سنی۔ جب بھی ندیم مجھے فون کرتے ہمارا سارا وقت شکوے شکایتوں میں ہی گزر جاتا۔ میں یہی کہتی کہ اماں جی کو پیسے سنبھال کر رکھنے چاہیے تاکہ ہمارا بینک بیلنس بڑھ سکے، آپ بھی جلد واپس آ سکیں، میں کب تک جدائی کا عذاب سہوں گی۔ میری شادی کو بس 4 ماہ ہی تو ہوئے تھے، میری اور ندیم کی سنگت بس 1 ماہ کی ہی تو تھی۔ ان کی کمپنی کی چھٹی ختم ہو گئی اور وہ واپس سنگاپور چلے گئے اور میں یہاں تنہائی کا عذاب سہ رہی تھی۔ جتنی میں بچت کرنے کی کوشش کرتی، اماں جی ندیم سے میری شکایتیں کرنے لگتی کہ تیری بیوی نے کنجوسی شروع کر دی ہے، اس لیے مجھے میرے خرچے کے پیسے الگ سے بھیجا کرو، میں تیری بیوی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ ندیم مجھ پر بھڑکنے لگتے، کہتے میں ساری محنت اپنی ماں کے لیے کر رہا ہوں، تم کیوں انہیں روکتی ٹوکتی ہو؟ میں ندیم سے یہی کہتی کہ اگر آپ کو یہی محنت کر کے پیسہ ہی کمانا تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ سب عورتوں کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ رہے، مگر اماں جی نہ جانے کیسی ماں تھیں، انہیں ذرا بھی پرواہ نہ تھی کہ بیٹا کہاں رہ رہا ہے اور کہاں نہیں۔ ہمارا گھر بھی کوئی بہت بڑا نہ تھا، 4 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرہ اماں جی کے پاس تھا اور ایک میرے پاس، اور ایک کمرے میں وہ بے سہارا لڑکیاں رہتی تھیں۔ ایک کمرہ خالی تھا اور ہر وقت اس پر تالا لگا رہتا تھا۔ میں نے آج تک کبھی اس کمرے کو نہیں دیکھا تھا۔ شادی کے بعد جب میں نے اپنی ساس سے پوچھا بھی اس کمرے میں کیوں تالا لگا رہتا ہے تو کہنے لگیں اس میں میرا سامان ہے، یہ ایسے ہی لاک رہے گا، کبھی بھول کر بھی اس کمرے میں جانے کا سوچنا بھی مت۔ جس سختی سے انہوں نے کہا تھا، مجھے اس وقت حیرت کے ساتھ ساتھ عجیب سا بھی لگا تھا کہ ایسا بھی کیا خزانہ چھپا رکھا تھا کہ وہ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہی ہیں۔ مجھے آج تک اماں جی کی سمجھ نہیں آئی تھی، کبھی تو ان کا رویہ مجھ سے اس قدر مہربان ہوتا کہ مجھے لگتا کہ وہ میری سگی ماں ہیں، مجھے گلے لگاتیں، پیار کرتیں، اور کبھی ایسا روکھا اور اجنبی سا لگتا جیسے ہم دونوں ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے انجان ہیں۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی میری ساس مجھ سے یہ کہہ کر گئی کہ وہ کام سے جا رہی ہیں اور واپسی پر یتیم خانے سے ایک لڑکی لے آئیں جو کہ 18-19 سال کی تھی، نہایت ڈری سہمی سی۔ پہلے تو مجھے یہ لگا کہ اماں جی ملازمہ لے کر آئی ہیں۔ میں نے اماں جی سے کہا کہ ملازمہ کی کیا ضرورت تھی، ہم 2 افراد ہی تو گھر پر ہوتے ہیں، میں گھر کا کام خود کر لیا کروں گی۔ اماں جی نے میری بات سن کر اس لڑکی کو اپنے ساتھ لگایا اور کہنے لگی کہ وہ اسے بیٹی بنا کر لائی ہیں، بے سہارا لڑکی ہے۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، یہ تو نیکی کا کام ہے، لیکن اماں جی نے تو سلسلہ سا شروع کر دیا تھا، ہر 20 دن بعد ایک اور لڑکی لے آتی اور کہتی بے سہارا ہے، وہ 18-19 سال کی ہوتی۔ مجھے اب ان کی یہ سب حرکتیں بری لگنے لگی تھیں، انہیں بھلا ہی کرنا تھا تو یتیم خانے کچھ پیسے دے آتی، لڑکیاں اپنے گھر لانے کا کیا مقصد تھا؟ پھر دوسری عجیب بات یہ تھی کہ وہ لڑکیاں زیادہ تر وقت ایک کمرے میں ہی گزارتیں، مجھ سے بات تک نہ کرتیں، ان کا کھانا بھی مجھے بنانا پڑتا، باقی کے اپنے کام وہ خود کرتیں۔
آج بھی میں نے ندیم سے شکایت کی تو اماں جی کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ میں صبح ناشتہ بنا رہی تھی کہ انہوں نے میرے ہاتھ سے انڈے اور بریڈ چھین لی۔ کہنے لگیں، رہنے دو، میں خود بنا لوں گی، مجھ پر اور میری لڑکیوں پر احسان مت کرو، ابھی میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ضرور ندیم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہوگی اور ہر دفعہ کی طرح بات کو سمجھنے کی بجائے ایسا ہی رویہ اختیار کرتی تھیں۔ میں نے کہا، اماں جی، آپ بات کو سمجھ کیوں نہیں رہیں؟ آپ 5 لڑکیوں کو یتیم خانے سے لے آئی ہیں، ہمارے گھر میں کہاں اتنی جگہ ہے ہم 5 لڑکیوں کو رکھ کر ان کے اخراجات اٹھا سکیں؟ لیکن وہ میری کہاں سنتی تھیں۔ کہنے لگیں، وہ لڑکیاں میرا مسئلہ ہے، آج کے بعد اپنے شوہر کی کمائی اپنے پاس ہی رکھنا، مجھے نہیں چاہیے۔ اس وقت وہ غصے میں تھیں، اس لیے میں نے بھی ان سے کوئی بات نہیں کی اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ لیکن یہ بات یہیں تک محدود نہیں تھی۔ کچھ دن بعد ہی مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے سر میں اب درد سا رہنے لگا ہے۔ میں رات کو جب کھانا کھا کر سوتی ہوں تو مجھے بہت گہری نیند آتی ہے، اور جب صبح اٹھتی ہوں تو میرے سر میں درد سا رہنے لگتا ہے۔ میں بے حد پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا سر کیوں ہر وقت چکراتا رہتا ہے۔ میں دن بھر بھی نیند کی غنودگی میں رہنے لگی تھی۔ ایک رات میں نے کھانا نہیں کھایا اور دودھ پی کر سو گئی۔ اس رات مجھے اتنی گہری نیند نہیں آئی تھی، لیکن جو کچھ اس رات ہوا وہ میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ رات کے 3 بجے مجھے کسی کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازیں اتنی تیز تھیں کہ میں اپنی نیند سے جاگ چکی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا وہ آوازیں میرے کمرے کے برابر والے کمرے سے آ رہی ہیں، جس پر ہر وقت تالا لگا رہتا تھا۔ وہ کمرہ میرے کمرے کے برابر میں ہی تھا۔ مجھے حیرت سی ہوئی کہ کون اس وقت رو سکتا ہے۔ میں اپنے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور دروازے تک پہنچ گئی، لیکن مجھے زور کا جھٹکا سا لگا جب میں نے دروازہ کھولنے کے لیے اپنے کمرے کے دروازے کا نیب گھمایا تو دروازہ نہیں کھلا۔ میرا دروازہ باہر سے بند کیا گیا تھا کہ دیکھ کر تو میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی تھی۔ میرے کمرے کو لاک کرنے کی کیا تک تھی؟ میں دوبارہ سے آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی، یہ سوچنے لگی کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ اس وقت کون سی لڑکی اس کمرے میں رو رہی ہے جہاں آج تک اماں جی نے کسی کو بھی جانے نہیں دیا؟ میرے کمرے میں بس ایک کھڑکی تھی جو کہ صحن میں کھلتی تھی، اور کھڑکی پر لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ میں نے اس کھڑکی کو کھولا، پورا صحن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے کمرے کو باہر سے بند کیوں کیا گیا تھا۔ ہمارے گھر کا نقشہ کچھ ایسا تھا کہ مین گیٹ سے اندر آتے ہی ایک بڑا سا اوپن صحن تھا جو کہ چھتا ہوا نہیں تھا۔ اس کے بعد اندر لاؤنج کا دروازہ آتا تھا۔ کمرے اندر لاؤنج میں ہی بنے ہوئے تھے، لیکن ان کی کھڑکیاں صحن میں بنی ہوئی تھیں۔ میرا ذہن اس وقت اس بات پر الجھا ہوا تھا کہ اماں جی نے میرا دروازہ کیوں بند کیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ اماں جی کی لائی ہوئی لڑکیوں میں سے کون سی لڑکی کو اماں جی نے اس کمرے میں بند کر رکھا تھا اور کیوں، جبکہ میں نے اماں جی کو کبھی بھی ان لڑکیوں سے سخت رویہ اختیار کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ان لڑکیوں کے بیچ جھگڑا ہو گیا ہوگا اور ان میں سے ایک لڑکی اس کمرے میں جا کر رو رہی ہوگی، کیونکہ اس کمرے پر تالا لگا رہتا تھا اور چابی اماں جی کے پاس ہوتی تھی۔ مطلب اماں جی نے ہی اس کمرے میں اس لڑکی کو بھیجا ہوگا، لیکن کیوں؟ انہوں نے مجھے بھی سختی سے انکار کر دیا تھا۔ پہلی بار میں نے بھی یہ سوچا کہ آخر اس کمرے میں ہے کیا۔ میں اپنی کھڑکی پر کھڑی اسی کو سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جب صحن کی بتی جلی تھی۔ سامنے جو کچھ میں نے دیکھا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ جو کچھ میں دیکھ چکی تھی مجھے لگا کہ وہ ایک بھیانک خواب ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے گھر پر ایسا گھناؤنا کھیل کیسے کھیلا؟ میرا اس وقت یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتی تھی جیسا کہ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ مجھے لگا میرے دماغ میں آندھیاں چلنے لگی ہیں۔ میرے دل کی یہ حالت تھی کہ شاید آج پھٹ ہی جائے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے والد سعودیہ میں کام کرتے تھے۔ میری شادی کے بعد میری والدہ کو بھی سعودیہ لے گئے تھے۔ اس وقت میرا اس شہر میں کوئی نہ تھا، نہ ہی میرے والدین یہاں آ سکتے تھے۔ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ پوری رات میری آنکھوں میں کٹی تھی۔
صبح میرے دروازے کی کنڈی کھل گئی تھی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو سب کچھ نارمل تھا۔ ساری لڑکیاں اماں جی سمیت ناشتہ کر رہی تھیں۔ مجھے بڑی حیرت سی ہوئی تھی کہ کسی بھی لڑکی کے چہرے پر گزری ہوئی رات کے کوئی تاثرات تک نہ تھے۔ میں نے اب غور کرنا شروع کیا تھا۔ وہ لڑکیاں گمسم اور خاموش ہی رہتی تھیں، بس کھاتے وقت ہی لاؤنج میں آتی تھیں، اس کے بعد اپنے کمرے میں رہتی تھیں۔ میں چپ چاپ کچن میں آ گئی اور اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ رات کو میرا کمرہ پھر سے بند کر دیا جائے گا۔ رات جب میں کچن میں کھانا بنا کر باہر آئی تو اماں جی فوراً سے کچن میں چلی گئیں۔ میں اپنے کمرے میں جانے کی بجائے چپکے سے کچن کے دروازے پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ میری ساس نے اپنے لیے سالن پلیٹ میں نکالا اور باقی کے کھانے میں ایک پڑیا ملا دی۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے رات کو کھانا کھاتے ہی گہری نیند کیوں آ جاتی تھی۔ میری ساس کس قسم کی عورت تھی؟ اس کا مطلب یہ نشہ آور کھانا صرف میں نہیں، وہ لڑکیاں بھی کھا رہی تھیں۔ میں واپس اپنے کمرے میں پلٹ آئی۔ پہلے تو یہ سوچا کہ ندیم کو فون کر کے سب کچھ بتا دوں، پھر یہ خوف ستانے لگا کہ اول تو ندیم میری بات پر بھروسہ نہیں کریں گے، اور دوسرا خوف یہ ہوا کہ ندیم نے اگر اماں جی سے یہ بات کر لی تو نہ جانے وہ عورت میرے ساتھ کیا سلوک کرے، کیا خبر مجھے زہر دے کر مار ہی نہ ڈالے۔ پھر جو کام میری ساس کر رہی تھی اس کا ٹھیک ٹھاک اندازہ مجھے ان لڑکیوں سے پوچھ کر ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اگلے روز دوپہر کو جب اماں جی سو جائیں تو ان لڑکیوں سے پوچھنے کی کوشش کروں کہ آخر میری ساس ان کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ میں نے آج رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور رات پھر سے مجھے برابر والے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے کمرے میں ایسا کچھ نہ تھا کہ جس سے میں برابر والے کمرے میں ہونے والے عمل کو دیکھ سکتی اور اس کی حقیقت کو جان سکتی۔ آج مجھے سسکیوں کے ساتھ ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ وہ لڑکی رو کر اپنی عزت کے لیے پناہ مانگ رہی تھی، یہی کہہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ظلم مت کرو، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، مظلوم کی آہ 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی اوپر جاتی ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہو رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس لڑکی کی آوازیاں میرے دل چیر کر رکھ گئی تھیں۔ میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا اور بہت زور سے دھڑ دھڑایا کہ اماں جی کو میرا دروازہ کھولنا ہی پڑا۔ وہ سامنے کھڑی تھیں، مجھے حیرت اور غصے سے دیکھ رہی تھیں، کیونکہ اپنی طرف سے وہ مجھے نشہ آور کھانا کھلا چکی تھیں۔ ان کے نزدیک میں سو چکی تھی۔ میں نے اماں جی کو پیچھے کیا اور اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے اپنا برابر والا کمرہ دھڑ دھڑانا شروع کر دیا۔ اماں جی نے مجھے اس کمرے سے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے اس لڑکی کو ہر حال میں بچانا تھا۔ میں نے وہ دروازہ کھٹکھٹانا نہیں چھوڑا۔ آخر کار اندر جو بھی شخص تھا اس نے دروازہ کھول دیا اور میری ساس کو گھورنے لگا، کہنے لگا یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، میں نے آج رات کی منہ مانگی قیمت ادا کی ہے۔ میں نے اس شخص سے کہا چلو میرے گھر سے باہر نکلو ورنہ پولیس کو بلا لوں گی۔ میری دھمکی پر وہ شاید گھبرا سا گیا تھا، اس لیے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور میری ساس کو برا بھلا کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ میں کمرے میں گئی تو ان بے سہارا لڑکیوں میں سے ایک لڑکی اندر رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے گلے لگ گئی، کہنے لگی آپ نے میری عزت بچا لی، خدارا ہمیں اس ظالم عورت سے بچا لیں، یہ روز یہاں نئے سے نئے مردوں کو بلاتی ہے اور ہماری رات کا سودا کرتی ہے، نہ جانے ہمیں کون سے نشے والے کھانے کھلاتی ہے۔ آج اس نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے ہوش۔ میری ساس نے مجھے بری طرح سے پیچھے دھکا دیا، پھر مجھے چٹیا سے پکڑ کر میرے کمرے میں دھکا دے کر میرا کمرہ بند کر دیا۔ اب مجھے باہر سے اس لڑکی کے چلانے کی آوازیں آنے لگی تھیں، شاید میری ساس اسے مار رہی تھی۔ میں نے اپنا دروازہ بجانا شروع کر دیا، لیکن اس بار دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ رات کی صبح ہوئی اور صبح سے دوپہر، لیکن میرے کمرے کا دروازہ نہیں کھلا۔ میں بے حد پریشان سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں بھوکی پیاسی بے حال سی ہونے لگی۔ کئی بار میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بجایا لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ میری بھوک اور پیاس سے مارے حالت بری ہو چکی تھی۔ میرے کمرے سے میرا فون بھی غائب تھا۔ شاید جب میں رو رو کر سو چکی تھی تب میری ساس میرا فون اٹھا کر لے گئی تھی کہ کہیں میں اپنی مدد کے لیے کسی کو بلوا نہ لوں۔
رات تک مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر اب مجھے کھانے کو نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے اپنی ساس کے ساتھ 3 مردوں کو دیکھ کر میرے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے تھے۔ میرے کمرے کا دروازہ بند ہوا تو میں اپنے بیڈ کے پیچھے ہٹ کر بالکل کونے میں بیٹھ گئی۔ میرے اندر اس وقت بالکل بھی طاقت نہ تھی۔ میری آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ میری ساس نے ایک مرد کو اشارہ کیا تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ شخص اپنی خباثت بھری مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے میرے پاس آ کر بیٹھا تو میں رونے لگی کہ میرے قریب مت آنا، لیکن میری ساس اسے کہنے لگی، بہت شوق ہے اس عورت کو مجھ سے الجھنے کا، اتارو اس کا دوپٹہ، میں بھی دیکھتی ہوں کہ اپنا بچاؤ کیسے کر سکتی ہے۔ ان الفاظوں نے میری جان نکالی تھی۔ میں فوراً سے بیڈ سے اٹھی اور اپنے کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن ایک اور مرد میرے پاس آ گیا۔ میری ساس کہکو کے ساتھ ہنسنے لگی۔ اس شخص نے میرے گلے سے دوپٹہ اتار کر دور پھینکا تو مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہونے لگا۔ آج اس کمرے میں میری سسکیاں گونج رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے جا کر اپنی ساس کے پیر پکڑ لیے کہ وہ میری عزت کو پامال نہ کرے۔ میں اس کے بیٹے کی بیوی ہوں۔ میری بات سن کر میری ساس نے مجھے چٹیا سے پکڑ کر کھڑا کیا کہ میں کرا کر رہ گئی۔ پھر آنکھوں سے قہر برساتی ہوئی بولی کہ آئندہ اگر میرے معاملات میں تو نے ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو اپنی عزت سے جاؤ گی۔ یہ کہہ کر میری ساس نے مجھے دور دھکا دیا تھا۔ میں زمین پر جا گری۔ پھر وہ اور اس کے ساتھ آئے مرد میرے کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ میں اس وقت بہت روئی تھی۔ میرا فون اب میری ساس کے پاس تھا۔ میں بالکل چپ سی ہو کر رہ گئی تھی کیونکہ میرے خود کے اختیار سے باہر تھا۔ ہمارے گھر اب غیر مردوں کا آنا جانا لگا رہنے لگا۔ ان لڑکیوں کی سسکیاں میں اب ہر رات سنتی تھی، لیکن میں خود پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا دل اس کی بے بسی اور ظلم پر آنسو بہاتا تھا، لیکن میرے اختیار میں کچھ بھی نہ تھا۔ پھر ایک دن ان میں سے ایک لڑکی مر گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی تھی۔ وہ اس بدکاری کی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ اس دن باقی لڑکیوں کے ساتھ میں بھی بلک بلک کر روئی تھی، لیکن میری ساس ایسی پتھر دل عورت تھی کہ جسے ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ مجھ سے ان میں سے ایک لڑکی کہنے لگی، میں بھی اپنی جان دے دوں گی، ایسی بدکاری کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ ہم تو پہلے ہی بے سہارا اور یتیم ہیں، بجائے ہمارے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کے یہ عورت ہمیں یتیم خانے سے بیٹی بنا کر لاتی ہے اور یہاں ہم سے دھندا کرواتی ہے۔ اس کے بعد جس بات کا انکشاف اس لڑکی نے مجھ سے کیا وہ سن کر میرے سارے طبق روشن ہو چکے تھے۔ کہنے لگی، اس کا بیٹا بیرون ملک میں یہی کام کرتا ہے، یہ عورت پہلے بھی کئی لڑکیوں کو بیرون ملک بھیج چکی ہے، ہمیں بھی بھیجنا چاہتی ہے۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ میرے ماں باپ نے کیا دیکھ کر میری شادی اس گھرانے میں کروا دی تھی؟ بس یہی کہ لڑکا باہر کے ملک کی کمائی لاتا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے والدین نے ان لوگوں کی بظاہری عزت دیکھی تھی، لڑکا بیرون ملک اچھی نوکری کرتا ہے، شادی کے بعد باہر لے جائے گا، ماں بڑی نیک خاتون ہے، اکیلی یہاں رہتی ہے، زیادہ بڑے سسرال کا جھنجٹ نہیں ہے، شادی سے پہلے شاید ماں باپ یہی دیکھتے ہیں، کاش کے لوگوں کو اچھی طرح سے جانچ پڑتال کروائیں، کیونکہ اپنی بیٹی کوئی معمولی سی چیز نہیں ہوتی جسے آنکھیں بند کر کے دوسرے کے حوالے کر دیا جائے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کسے قصوروار ٹھہراؤں، کہاں جاؤں۔ انہی دنوں میری ساس ایک 14-15 سالہ ایک لڑکی کو اپنے ساتھ بیٹی بنا کر لے آئی۔ اسے دیکھ کر تو مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ وہ کیسے جسم فروشی جیسی تکلیف دہ عمل سے گزر سکتی ہے؟ وہ تو بہت چھوٹی سی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کوئی مرد جب اس کے ساتھ کمرے میں جاتا، کچھ دیر بعد ہی گھبرایا ہوا کمرے سے باہر نکل جاتا اور گھر سے ہی بھاگ جاتا۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے کمرے سے مرد اتنا گھبرا کر باہر کیوں نکلتا ہے۔ ایسا کسی ایک کے ساتھ نہیں ہوا تھا، بلکہ جو مرد بھی اندر کمرے میں جاتا، بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا اور بھاگ جاتا اور دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ میری ساس کے تو گا کے ٹوٹنے لگے تھے۔ ایک بار میری ساس نے اس شخص سے پوچھا جو اس لڑکی کے کمرے سے باہر آیا تھا اور بھاگنے کی جلدی کر رہا تھا کہ تم لوگ کمرے سے بھاگ کر کیوں آ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، خود جا کر دیکھاؤ۔ وہ شخص تو چلا گیا۔ میری ساس اس کمرے میں چلی گئی
اور کچھ دیر بعد ہی اس کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ وہ رونے پیٹنے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہم کمرے میں گئے تو ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ لڑکی بڑے مطمئن انداز سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ جب ہم نے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتی ہو جو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، کہنے لگی کہ وہ لڑکی حافظ قرآن ہے۔ جب بھی کوئی مرد اس سے بدکاری کرنے لگتا ہے وہ کلام پاک کی بلند آواز میں تلاوت شروع کر دیتی ہے اور ان پر ایسی ہیبت طاری ہوتی ہے کہ وہ کمرے میں رک نہیں سکتے۔ کلام پاک کی طاقت ایسی ہی ہوتی ہے۔ میں نے اس عورت کے سامنے جب سورۃ بقرہ پڑھنی شروع کی تو یہ عورت چلانے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ مجھے پتا ہے کہ حق کے سامنے باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ جب میرے سینے میں قرآن ہے، میری زبان پر کلام اللہ ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں اس 14 سالہ لڑکی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اس کا ایمان اس کم عمری میں بھی کتنا مضبوط تھا۔ میری ساس کو دوبارہ ہوش نہ آیا اور وہ مر گئی۔ ندیم واپس آئے تو میں نے ان سے طلاق لے لی اور اپنے والدین کے پاس سعودیہ چلی گئی۔ میں جب بھی خانہ کعبہ کے سامنے کلام پاک پڑھتی ہوں تو میرے سامنے اس لڑکی کا چہرہ گھومنے لگتا ہے۔ اس 14 سال کی لڑکی کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کلام پاک اس کی حفاظت کرے گا اور ایسا ہی ہوا تھا۔ بے شک اللہ کے کلام پاک میں بہت طاقت ہے۔ کاش کہ اللہ ہم سب کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہمارے سارے معاملات حل ہو جائیں، لیکن ہم اپنے معاملات کو حل کروانے کے لیے تعویذات اور عاملوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ سب کو ایمان کی پختگی عنایت فرمائے، آمین۔